کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ لعنت کرے جنہوں نے اذا مات فیہم عبد صالح، اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا فوراً اس کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے۔ اچھا یہ اللہ عالم حسن اتفاق ہے یا کیا ہے کہ وہ 5 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ودن سواءن یغوث یعوق نصرا، ہمارے گلے میں بھی آج تک 5 تن پاک پڑے ہوئے جیسے وہ تھے نا جی 5، تو اس لیے یہ 5 تن پاک والا جو مسئلہ ہے نا یہ بھی شیعہ لے آیا، سب سے پہلے شیعہ لے آیا، اس کے بعد پھر آگے چلتا گیا، اس لیے ان کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف کی جہالت آپ لوگوں نے سماعت فرما لی کہ اتنی شدید قسم کی 5 تن پاک کے گستاخی کی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک مقام پر تو جناب نے کفر کا فتویٰ بھی دیا ہے، نقل کفر کفر نباشد، تو ایسے لوگ بھی ہمیں ملے ہوئے ہیں اور بڑی جو ہے ہٹ دھرمی کے ساتھ یہ فتویٰ دیتے ہیں اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 تن پاک ہیں اور باقی کوئی بھی پاک نہیں ہے، تو یہ اس صورت میں لازم آتا جب ہم اسے قضیہ معصورہ بناتے۔ یہ قضیہ معصورہ ہے ہی نہیں، تو قضیہ معصورہ ہونے کی صورت میں آپ کا اعتراض ہوتا تو پھر ہم اسے اسی لیول پہ جواب دیتے، لیکن حیرانگی اس بات پر ہے یہ قضیہ معصورہ ہے ہی نہیں، تو جب قضیہ معصورہ نہیں ہے تو پھر اس سے دیگر کی نفی بھی نہیں لازم آتی۔ دیگر کی نفی لازم اس صورت میں آتی کہ جب آپ اسے قضیہ معصورہ بناتے، تو لہٰذا یہ آپ کا اعتراض جہالت پر مبنی ہے۔ میں اس کا دوسرا اس لیول پہ جواب دوں گا کہ آپ جس وقت یہ کہتے ہو حق 4 یار، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا صرف 4 ہی حق پر ہیں اور باقی سب کی نفی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہاں پر حصر بھی ایک صورت میں پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک، لیکن ہم اس حصر کے بھی قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھو جس وقت کہا جاتا ہے حق 4 یار، تو باقی کیا حق پر نہیں ہے؟ تو یہ ان باتوں سے صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سخت ترین بغض ہے اور عداوت ہے، اور آپ نے یہ بڑی شدید قسم کی 5 تن پاک کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے۔ آپ کو اس سے رجوع اور توبہ کرنی چاہیے۔ اگر جناب والا آپ کی یہ مراد ہے کہ کوئی پاک نہیں ہو سکتا اور 5 تن کے ساتھ انہوں نے پاک لگایا ہے، تو یہ آپ کی جہالت ہے۔ میں قرآن کی آیتوں سے آپ کی جہالت کا رد کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے پاس قرآن مجید ہے اور یہ سعودی عرب کا ترجمہ ہے، میں یہی جناب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ بھی پاک ہیں جو صدقہ دیتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں۔ اگر پاک کرنا ناجائز ہوتا، اگر کسی کا پاک ہونا ناجائز ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ آتا۔ دیکھو آپ کے ہی سعودیہ والوں نے کیا لکھا ہے، یہ حکم عام ہے، صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، نفلی صدقہ بھی۔ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کی تطہیر اور ان کا تزکیہ فرمائیں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق و کردار کی طہارت و پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن پاک میں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کی پاکی کا ذکر کیا گیا ہے، تو آپ ان کی پاکی کے بارے میں کیا اعتراض کریں گے؟ میں اگلی قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی پاکی کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، یہ قرآن پاک ہے اور پارہ نمبر 9 ہے سورۃ الانفال۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا
اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے۔ اب دیکھو یہاں پر بھی ان کی پاکی کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں اگلی قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ 20 آیات ہم پیش کر سکتے ہیں اسی پاکی پہ۔ دیکھو بی بی مریم کو بھی پاک کہا گیا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا۔ اب یہاں کا قرآن پاک میں آپ نے کثیر جگہوں پر آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی پاکیزگیوں اور ان کی پاکیوں کا ذکر کیا ہے اور پاک ہونے کے لفظ موجود ہے۔ ایک جگہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یہ مقصد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بیان فرمایا ہے کہ وہ کس لیے تشریف لائے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا منهم من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اب دیکھ کہ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی پاک کا مقصد ہے یہی ہے کہ وہ لوگوں کو پاک کرے۔ تو جو لوگوں کو پاک کر سکتے ہیں تو جو آپ کے اپنے گھر کے افراد ہیں آپ انہیں پاک نہیں کر سکتے۔ تو میں نے قرآن پاک سے یہ بات ثابت کی ہے، اور میں پنج تن پاک کو جو ہم پاک کہتے ہیں کیونکہ ان کی پاکی بالخصوص قرآن پاک کی آیت میں اور بالخصوص حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے ہم بالخصوص ان کا الگ سے ذکر کرتے ہیں۔ باقیوں کو بھی پاک مانتے ہیں لیکن بالخصوص ان کا الگ سے ذکر کرتے ہیں۔ الگ سے ذکر کرنے سے دوسروں کی نفی نہیں ہوتی، یہ آپ کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے۔ میں یہ یاد رکھیں کہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت حرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اب دیکھیں انہی پانچوں کا بالخصوص ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کالی اون کی مخلوط چادر آپ اوڑھ کر آئے، باہر نکلے تو حضرت امام حسن آئے، ان کو بھی چادر میں لیا، پھر امام حسین آئے، ان کو بھی چادر میں لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی چادر میں لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی چادر میں لیا، پھر سرکار نے اوپر چادر دے کے پھر بالخصوص یہ فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ کہا گیا تھا، مجھے آپ یہ بتائیں، ہیں چادر کے نیچے 5 تن ہیں اور اوپر جو ہے طہارت بیان کی گئی، طہارت پاکی کو کہتے ہیں، تو پھر 5 تن یعنی 5 اور 7 تن ہے، 5 تن ہے، اور اوپر قرآن پاک کی آیت مصطفیٰ نے پڑھی ہے، اور یہ حدیث پاک کی روح سے 5 تن پاک کا مفہوم نکلتا ہے۔ تو آپ نے اب سرکار نے جو ان کو چادر کے اندر داخل کر کے باقیوں کی نفی کی تھی کہ یہ پاک نہیں ہے، باقیوں کی نفی نہیں کی تھی، تو یہ اعتراض تو آپ کا اس نعرے پہ نہیں ہوتا بلکہ آپ کا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں پر اور کثیر لا تعداد قرآن پاک کی آیتوں کے مفہوم کے مخالف ہوتا ہے۔ تو اس واسطے آنکھیں بند کر کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بلکہ فتویٰ دینا چاہیے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دینا چاہیے۔ اور میں ایک جو اہم بات ہے میں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 5 تن پاک کی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے گلے پڑے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نقل کفر نباشد، اتنی شدید قسم کی گستاخی، کیونکہ ان 5 تن میں محمد لجپال کی ذات بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات بھی ہے، تو آپ نے شدید قسم کی ان کی بھی گستاخی کی ہے۔ یہ تمہارے گل نہیں، ہم پر تو اللہ رب العزت کا کرم ہے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ہستیاں، یہ نفوس قدسی عطا فرمائے ہیں، اور ہم انہی کی اقتداء میں جو ہے زندگی گزاریں، اور انہی کی اقتداء میں ہم شریعت مطہرہ پر عمل کریں۔